بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کو گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ نہار منہ کنگا کرو، بال گنے ہو جائیں گے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ ہفتے میں ایک بار ناریل کا پانی نہار منہ پیو، پورا جسم گورا رہے گا۔ 100 سال تک جوان اور توانا رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ ہمیشہ کے لیے کھانسی ختم کرنا چاہتے ہو تو شہد میں کالی مرچ ڈال کر چاٹ لو۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پی لیتا ہے وہ بوڑھا بھی ہو جائے چہرہ جوان رہتا ہے۔ نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہا ہو تو بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ کھاؤ اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پیو۔ آلوں کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو تو چہرے پر قدرتی چمک لانے کے لیے گرم پانی فائدہ مند ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھ سکتی ہے۔ زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو، مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تکتا نہیں ہے۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کے آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ شام کو کھجور کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوگی۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے الائچی کو کھانا نہایت مفید ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہوتا ہے اور رات کو کھانا نقصان دہ ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک جائے تو انہیں نمکین پانی سے دھوئیں۔ جس گھر میں مکھیاں زیادہ آ جائے وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہے۔ جن کے جسم میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرخ شلجم کھائے۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں۔ رات کو زیادہ کھانا کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ کامیابی حاصل کرو صرف اپنی پہچان بنانے کے لیے، نہ کہ پیسے بنانے کے لیے۔ اور مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا مت، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ کمر کا درد ہو یا پٹوں کا کچاؤ، دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پی لے، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، بحث اور طنز سے رشتے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے باس لڑائی وغیرہ کبھی نہ کرنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ کپڑوں سے داغ دور نہ ہو رہا ہو تو کپڑوں پر لیموں کا رس مل کر دھو لے، داغ دھبے وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ انڈا دہی میں مکس کر کے بالوں کو دھونے سے بال خوبصورت و نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ پانی میں نمک شامل کر کے بال دھو لینے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہو تو وہاں کھجور کی گٹھلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر عورتیں نہار منہ کیرا کھا لیتی ہے وہ ساری زندگی دبلی پتلی رہے گی۔ اگر عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹا پان نہیں آئے گا۔ خواب میں عبادت کرتے دیکھنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگے تو گائے کا کچھ دودھ ہونٹوں پر لیپ کرے، ہونٹ بالکل نہیں پھٹیں گے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگ لینا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ٹھنڈی روٹی کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا۔ چہرے کی چائیاں اور داغ دھبے دور کرنا ہے اور دانتوں کو پیلے پن سے بچانا ہے تو لیموں کا رس منہ پر لگانے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ پرندوں کو آزاد کرو، گھر کا رزق بڑھ جائے گا۔ جس گھر میں تیتر بٹیر ہو وہاں رزق آتا ہے۔ جب بھی سرما لگاؤ اس سے پہلے آنکھوں کو تیزی سے چپکاؤ، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اسے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو ہیضہ رہتا ہو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پیے، افاقہ ہوگا۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہوتا ہے۔ چہرے کی بہترین چمک چاہتے ہو تو روزانہ صبح کے وقت چہرے پر دہی کا لیپ کرو۔ صبح روزانہ ٹماٹر کھانے سے کبھی دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی۔ بینگن کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ کالے انگور کھاؤ، متلی نہیں ہوتی۔ اکثر کدو کھا لیا کرو، اس سے عمر کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ جو کھاؤ، نظر تیز ہوگی اور عقل بڑھے گی۔ جھاڑو کھڑے ہو کر نہ دو، کمر درد کرے گی۔ کھڑے ہو کر کپڑے نہ پہنو، سستی بڑھے گی۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ جوان اور پرکشش نظر آتا ہے۔ ہچکی روکنے کے لیے 1 لونگ پانی کے ساتھ کھا لو۔ دودھ میں لیموں کا رس ملا کر رات کو چہرے پر لگائے، چہرہ خوبصورت نکل آئے گا۔ شہد اور نمک سے دانت صاف کریں، آپ کے دانت چمک اٹھیں گے۔ صلح کے وقت پرانی باتوں کو نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں ہوگی، جنگ ہوگی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوگی۔ جو عورت سادہ چیزیں پسند کرتی ہے ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی میں کیرے کا پانی ملا کر چہرے پر لگاؤ، جھریاں نہیں پڑے گی۔ رات کو کالے انگور کھاؤ، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ الٹا لیٹ کر سونا دل کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں پودینہ مکس کر کے پی لیا کرو، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر صبح کے وقت آپ کو اذان کی آواز نہ سنائی دے تو جان لو اللہ کریم ناراض ہے۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدے میں گرمی کی علامت ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا ہوتا ہے۔ بچے کو شہد چٹاؤ، بچہ تندرست رہے گا۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ابلے چاول کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹے کھائے، بھوک لگنا شروع ہو جائیں گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کے استعمال سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ نہار منہ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر ہو جاتی ہے۔ جن کو سانس پھولنے کی بیماری ہو وہ آڑو کھایا کرو، بیماری دور ہو جائے گی۔ سامان چوری ہونے کا ڈر ہو تو یا جلیل 10 مرتبہ پڑھ کر مال و اسباب اور اپنی رقم وغیرہ پر دم کر دیا کرے، انشاءاللہ چوری ہونے سے بچے رہو گے۔ اور اگر 7 آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اور بہتر رہے گا۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لاتا ہے۔ کلیجی کو دھوئے بغیر
چہلا ہوا لہسن اس پر لگا دے۔ 15 منٹ چنے میں رکھنے کے بعد اسے نیم گرم پانی سے دھو لے، اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آئے تو اس جگہ پر نمک رگڑو جب تک پھوڑا ٹھیک نہ ہو۔ 1-2 بار دن میں رگڑنے سے ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے۔ شکریہ۔